اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں ارشد قریشی، اور آج ہم جو موضوع لے کر حاضر ہیں آپ کے سامنے، آپ نے پروگرام کے ابتدا میں پرندوں کی ایک کلپ دیکھ کر اس کا اندازہ لگا لیا ہوگا۔ آج ہم ایک الگ موضوع پر گفتگو کریں گے جو پرندوں کے حوالے سے ہے، اور اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے یہ ہمارا موضوع ظاہر ہے کراچی پر ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے پرندوں کا روٹ جانا، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ ایک اشارہ ہے آفت ناگہانی کا، یہ ایک اشارہ ہے آفت ناگہانی کا، کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا۔ سن 80 کی دہائی میں یہ عالم تاب تشنا صاحب نے یہ شعر کہا جو اس وقت کراچی کی فضاؤں پر پورا اترتا ہے۔ کراچی کی فضاؤں سے روٹھے پرندوں کو بھی شاید آنے والے طوفانوں کا اندازہ ہو چکا تھا۔ صبح کا حسن، چڑیوں کی چہچہاہٹ، کبوتروں کی گٹرگوں، کووں کی کائیں کائیں، بلبل، مینا، طوطا، ان کی سریلی آوازوں سے ہوا کرتا تھا، جو اب وہ حسن ماند پڑ گیا۔ ان سریلی آوازوں کی جگہ کووں، چیلوں کی بھرمار ہوئی، جنگلی کبوتروں کی بھرمار ہوئی، اور یہ پرندے ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے۔ مشینوں کے اس دور میں، ہم بھاگ دوڑ میں مشینوں کی آوازوں کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے یہ بھی نہ سمجھ پائے کہ ہمارے درمیان سے بہت خوبصورت اور قیمتی اثاثے اٹھ کر روٹ کر چلے گئے۔ ناظرین گرامی، پرندوں کے رسیلے گیتوں کے بجائے اب ہمارے ارد گرد مشینوں کا آواز ہمارے کانوں میں، ٹریفک کا، ہارنوں کا، جنریٹرز، مختلف آوازیں ہمارے ذہنوں میں سما خراشی کا باعث بنتی ہیں، اور صبح کی شروعات ہی انہی چیزوں سے ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ نے محسوس کیا ہوگا کراچی کی ان فضاؤں میں جگہ جگہ آپ کو کوے، چیلوں کی اماجگاہ نظر آتی ہے، بہت زیادہ وہ نظر آتے ہیں۔ اگر آپ ایک گوشت صدقہ کرنے کے لیے گوشت اچھالتے ہیں تو سینکڑوں ہزاروں چیلیں اور کوے آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ کروڑوں کی آبادی میں زندگی کے بنیادی سہولیات ہی میسر نہیں ہیں، اس میں ہم پرندوں کی بات کریں تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک ضروری ہے، ایک ضروری گفتگو ہے۔ لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ صرف اسی جگہ پھلتا پھولتا جہاں اس کے گرد عناصر اپنی فطری ترتیب میں موجود ہوں، انسان اسی جگہ پہ بہت اچھے اور صحت مندی کے ساتھ پھلتا پھولتا ہے جہاں قدرتی عناصر اپنی فطرت کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ شہر اور گاؤں میں کیوں کہتے ہیں کہ اگر بیمار ہوتے ہیں تو گاؤں چلے جائیں؟ کیا وجہ ہے؟ گاؤں کی میں کیا ہے؟ یہی فطری جو قدرتی چیزیں ہیں یہ موجود ہیں آپ کے ارد گرد، آپ انہی قدرتی چیزوں کا حصہ ہیں جو آپ کے شہر میں تقریباً ختم ہو گئی۔ صوبہ سندھ میں پرندوں کے حوالے سے WWF کے انڈس فار آل پروگرام کے تحت ایک تحقیق کی گئی تھی۔ اس پروگرام سے وابستہ ناصر پنور صاحب کا کہنا ہے کہ سندھ میں پرندوں کی 400 انواع پائی جاتی ہیں، جنہیں 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں شکاری پرندے، سریلی آواز والے گانے والے پرندے، آبی پرندے اور دیگر انواع شامل ہیں۔ لیکن زیادہ تر اب کراچی سے چلے گئے ہیں، اور جو 400 انواع میں نے بتائی اس میں زیادہ تر ریکارڈ پہ جو موجود ہیں وہ پرندے کراچی میں ہی تھے، سمندر کی وجہ سے یا کچھ اور وجوہات سے۔ پرندوں کی اتنی بڑی تعداد، اتنی زیادہ اقسام کراچی سے روٹ کر ہجرت پر مجبور ہو گئی، اس میں کئی عوامل ہیں۔ یہاں کراچی میں اگر آپ آج سے 30-40 سال پہلے دیکھیں تو ہرا بھرا کراچی،
لیکن اب اسی کراچی اگر فضا سے دیکھیں تو ایک جنگل سا محسوس ہوتا تھا، ہرا بھرا جنگل، لیکن اب ایک کنکریٹ اور سیمنٹ کا جنگل، بے ہنگم سا جنگل محسوس ہوتا ہے۔ پرندوں کے لیے ان کے موافق جو درخت ہوتے تھے وہ کاٹ دیے گئے، بڑی بڑی بلند بالا عمارتوں نے اس کی جگہ لے لی، مختلف پرندے، مختلف درختوں کی چھال، ان پہ پیدا ہونے والے کیڑوں، ان پہ پیدا ہونے والے پھل اور پھول پسند کرتے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ خاص طور پر پیپل، گولر کے اور بڑ کے پودوں پر، درختوں پر بہت زیادہ ہوتے تھے، کیونکہ وہاں حشرات انہیں میسر آتے تھے جو کھانے کے لیے ان کی مرغوب غذا ہوتی تھی، اور پرندے بھی وہاں خوش ہوتے تھے۔ لیکن اس کی جگہ پر کراچی شہر میں کونو کارپس کی بہت زیادہ شجرکاری کی گئی، اور ان گھنے اور جو من پسند درخت تھے ان کی جگہ پردیسی درختوں نے، ودیسی درختوں نے کراچی میں اپنا گرفت مضبوط کر لی، اور وہ بھی ایک وجہ ہے پرندوں کے یہاں سے روٹ کے جانے کی۔ کراچی میں جو موجودہ طرز کی بلڈنگیں ہیں، کنکریٹ کی، سیمنٹ کی، اس میں کہیں گنجائش نہیں ہوتی پرندوں کی گھونسلہ پر۔ اگر اینٹوں کی عمارت ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں چھید ہو جاتا ہے، وہاں پھر گلہری اپنی جگہ بنا لیتی ہے، چڑیا اپنی جگہ بنا لیتی ہیں، مینا اپنی جگہ بنا لیتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ کراچی میں پہلے بہت زیادہ پول تھے، الیکٹرک کے پول، ٹیلی فون کے پول، پھر کیبل سسٹم آیا، کیبل سسٹم نے ان پولوں کو ختم کیا، تو ان کو آشیانہ بنانے کی ایک اور جو جگہ تھی وہ بھی ختم ہوئی۔ یہ بھی پرندوں کی ناراضگی کی ایک وجہ ہے کہ پرندے یہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد جب یہ بہت زیادہ کراچی میں آلائشیں پھینکی گئیں، کچرا پھینکا گیا، تو یہاں چیل اور کوے آئے۔ چیل اگر آتی ہے تو وہ خود بھی ان پرندوں کا شکار کرتی ہے، اور یہ پرندے اس سے خوف زدہ ہوتے اور کوچ کر جاتے۔ اب ہم نے کراچی میں بچپن میں بے تحاشا پرندے دیکھے، جن میں چڑیا، مینا، کوئل، مکس گیر، درزی چڑیا جو ہرے کلر کی چڑیا ہوتی ہے اور اپنا گھونسلہ ایسے گھاس سے بنتی ہے، شکر خورا، طوطا، بگلا، فاختہ، ہد ہد، الو۔ اب بگلا میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب آپ شاہ فیصل کالونی سے لاڈی کی طرف جاتے تھے تو آپ کو یہاں بے تحاشا آپ کو مختلف قسم کے پرندے دیکھنے کو ملتے تھے، جو کہ اب نہیں۔ ابابیل، عقاب، کوے، چیل، گدھ وغیرہ سب شامل تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہجرت کرنے والے پرندوں کی بھی بہت بڑی تعداد کراچی کے ساحلوں پہ اترتی تھی، اس میں بھی بہت زیادہ کمی ہو گئی، جس میں لقلق تھا، چمچم بزا تھا، سرخاب تھا، سرخ گردن والی بطخ تھی، نیلے گردن والی بطخ تھی، انابی گردن والی بطخ تھی، اور مرغابی، یہ تلور، تیتر، اور ایک بہت زیادہ لال پھولوں کا درخت ہوتا تھا تو تلیر، اس پہ وہ تلیر آتے تھے۔ 90 کی دہائی میں ایک اور ستم کراچی پہ ہوا کہ بہت زیادہ یہاں پر جلاؤ، گھیراؤ، فائرنگ ہوئی۔ اس کے خوف سے پرندوں نے یہاں سے ہجرت کی۔ بڑے ادبی لوگ بہت زیادہ دل برداشتہ تھے، لیکن ایک امید تھی، وہ کراچی کی محفلوں میں انہی دنوں آرٹس کونسل میں اردو کانفرنس بھی منعقد ہوئی، ان حالات کے باوجود بھی منعقد ہوئی۔ اور ایک پرندہ ہوتا ہے کوکنس، کوکنس کے حوالے سے، مناسبت سے کراچی کو کہتے تھے یہ سینئر اساتذہ کرام کہ کراچی اپنی راکھ سے خود اٹھے گا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن کراچی تو کھڑا ہو گیا، لیکن جو ایک نعمت تھی، ایک جو خزانہ ہمارے درمیان تھا، وہ یہاں سے چلا گیا۔ کوکنس کے حوالے سے جو بات کی، وہ ایک پرندہ ہے کہ جب وہ موت کے قریب ہوتا ہے تو وہ سوکھی لکڑیاں جمع کر لیتا ہے، سوکھی لکڑیاں جمع کر کے اس پہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے چونچ میں 360 سوراخ ہوتے ہیں، جس سے وہ بہت سریلی مختلف ساز نکالتا ہے، اور جب وہ بالکل اس کی موت قریب ہوتی ہے تو اس کی چونچ سے ایسا ایک ساز نکلتا ہے دردناک،
جس سے چنگاری پیدا ہوتی ہے اور اس گھونسلے میں آگ لگتی ہے، اور وہ گھونسلے میں آگ لگنے کے بعد وہ اسی میں جل کے مر جاتا ہے، اور جب میںہ برستا ہے تو پھر اسی راکھ میں سے وہ انڈا پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس میں سے کوکنس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، خاص طور پہ مصر کے اس میں پوری اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اس حوالے سے کراچی کو وہ مثال دی گئی کہ یہ اس پرندے کی مانند ہے، اور انشاءاللہ یہ خود کھڑا ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن اب جو ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں ہارا طوطا جو ہمارا ہوتا تھا، آپ صبح جب اٹھتے تھے تو مینا، طوطا، بلبل، کوئل، اور ایک اور کالی چڑیا کالے کلر کی ہوتی تھی، اس کی دم پیچھے سے مچھلی کی دم کے مانند ہوتی تھی، وہ کیڑے مکوڑے پکڑ رہی ہوتی تھی، وہ بہت زیادہ، وہ آپ اپنے لان میں کہیں پانی دیتے تھے اور کچھ کیڑے نکل جاتے تھے تو یہ پرندے وہاں پر آ جاتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے، یہ ایک بہت اس سے کئی چیزیں دیکھیں، جہاں میں نے بتایا کہ چیلوں کا بہت زیادہ چیلوں کی ہماجگاہ بن گئی ہے، اور مختلف چورنگیاں ہیں کراچی میں، سینکڑوں چورنگیاں جن کے نام ہی اب کبوتر چورنگی پڑ گئی، وہاں بے انتہا کبوتر ہے، لوگ صدقے کے طور پہ ثواب کے لیے وہاں دانہ پانی کرتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے، کچھ لوگ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے وہاں ان کو دانہ پانی کرنے آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ثواب کی نیت سے، صدقے کی نیت سے بہت زیادہ وہاں پر دانہ پانی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی پرورش ہوتی، ان کی نسل بڑھ رہی ہے کیونکہ انہیں دانہ پانی سب مل رہا ہے اور وہ خوب پھل پھول رہے ہیں۔ لیکن کبھی میں سوچتا ہوں، خدا نہ کرے اگر ان کبوتروں میں کوئی بیماری آ گئی، جیسے کہ چین میں چمگادڑوں میں، اللہ نہ کرے ایسا ہو اس شہر میں، لیکن اگر ان میں آ گئی تو یہ شہر کے سینٹر میں ہے، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں یہ کبوتر شہر کے سینٹر میں چورنگیوں میں موجود ہے، تو پھر اس شہر کی کیا حالت ہوگی؟ تو ایک طرف یہ سوچ کے بھی دل بڑا خراب ہوتا ہے، خدا نہ کرے ایسا ہو۔ دوسرا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ٹڈی دل کا حملہ ہوا تھا کچھ عرصے پہلے، تو کراچی میں بھی، لانڈی میں، لیاقت آباد میں کئی جگہوں پہ ٹڈی دل آئی، گڈاب تک آئے، گڈاب میں بہت زیادہ فصلوں کو نقصان ہوا۔ کیوں ہوا؟ وجہ اتنا زیادہ نقصان، پہلے بھی آتی تھی ٹڈی دل، پہلے تو اس سے زیادہ لشکر کشی ہوتی تھی، لیکن پہلے اتنا نقصان نہیں ہوتا تھا۔ اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجوہات یہی پرندے تھے۔ یہ پرندے وہاں پر موجود ہوتے تھے، اور جو ہی ٹڈی دل حملہ کرتی تھی، یہ پرندے کے لشکر ان پر حملہ کرتے تھے اور ٹڈی دلوں کو کھا جاتے تھے، اور اس طرح ٹڈی دل اپنی موت وہاں پر جہاں بھی لشکر کشی کرتی تھی، وہاں کے پرندے ان پہ حملہ آور ہوتے تھے اور وہ کھا جاتے تھے۔ تو پچھلے جو ابھی گزشتہ کچھ ماہ پہلے جو ٹڈی دل کا حملہ ہوا، تو ٹڈی دل شہروں تک گھس گئی۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس پرندے ہی نہیں تھے، تو ان کو روکنے والا کوئی تھا ہی نہیں کہ ان کو دیہاتی علاقوں میں، جیسے یہ گڈاپ اور کاٹھور وغیرہ، وہاں روک لیا جاتا یا ان کو ختم کر دیا جاتا، وہ ہمارے پاس پرندے ہی ختم ہو گئے۔ اب آئیے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، ہے کہ جگہ جگہ علائشیں ہیں، بدبو ہے، جراثیم اٹھ رہے، اپنی جگہ پہ درست، لیکن اس پر بھی غور کریں کہ آپ کے یہاں جو وائرس پھیلتا ہے وہ کیڑوں کے کاٹنے سے، مچھر کے کاٹنے سے، مختلف حشرات ہوتے ہیں جس کے کاٹنے سے، ان کو ختم کرنے والے بھی یہ پرندے تھے جو ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلے گئے۔ یہ ہماری حفاظت پہ معمور تھے، یہ کیڑوں کو ختم کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، کھا جاتے تھے، ہم تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، ہم ان پرندوں کے درمیان رہتے ہوئے محفوظ تھے۔ صبح جب کھانا کھاتے تھے، خواتین بچا ہوا کھانا رکھ دیتی تھی، تو جو کبوتر ابھی آتے ہیں، یہ کبوتر بہت کم نظر آتے تھے، بہت زیادہ اگر تعداد میں آتے تھے تو وہ ہرے طوطے آتے تھے، بڑے طوطے، وہ نظر نہیں آتے۔ آم پہ بور میں نے بتایا لگا ہوا ہے، کوئل کتنی آتی تھی، لدے ہوتے تھے درخت۔ پی سی ایچ ایس میں نے ایک درخت دیکھا تھا، وہ ان دنوں جب جامن اور آم آتا تھا تو وہ کوئل ان پر لدی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ کالے کلر کے پھل ہیں اتنے۔ ہمارے علاقے میں ایک ہماری جو اعظم آباد کی آبادی ہے، اس جگہ پر اگر آتے ہیں تو یہاں بڑھ کا درخت، اس پہ تلیر ہوتے تھے، بے تحاشا تلیر ہوتے تھے۔ پی سی ایچ ایس میں، بندر روڈ پہ، صدر میں، کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا وہ پرندے نظر نہیں آتے جو ہمارے
محافظ تھے، ہمیں مختلف بیماریوں سے بچاتے تھے، وہ ہمارے درمیان سے روٹ کے چلے گئے۔ ہم نے خود بھی انہیں نہیں روکا، ہم نے کیاریاں ختم کر دی، ہم نے کار پوچ بنا لیے، ہم نے مکان کو آگے بڑھا لیا، جہاں پھول پھلواری لگی ہوتی تھی، جہاں تتلیاں آتے تھے، جہاں پرندے خوشی سے آتے تھے، جہاں کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے تھے، پرندے ان کا شکار کرنے آتے تھے، ان کیاریوں کو بھی ہم نے ختم کر دیا۔ ہوا کیا، ایک طرف پرندے روٹ کر چلے گئے، دوسرا ہم کیاریاں ختم کرنے سے ہمیں یہ ہوا کہ زمین کا پانی مزید نیچے چلا گیا۔ ان کیاریوں میں تھوڑا سا پانی ڈلتا تھا، وہ زمین اسے جذب کر لیتی تھی، اور ہمارا زمین کے پانی کی سطح اوپر آتی تھی۔ کیاریاں بھی ختم ہو گئیں، پرندے چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی کہ اندرون سندھ سے پرندے لائے، گڈاب مختلف جگہوں سے پرندے لائے اور کراچی شہر میں چھوڑے کہ شاید پھر نسل بڑھے افزائے، لیکن ان کے لیے یہ حالات موافق نہیں۔ پرندے اگر ہم لائیں گے تو وہ گھونسلے کہاں بنائیں گے؟ کون سا آپ نے پیپل کا، آم کا، نیم کا درخت چھوڑا؟ آپ نے تو بلڈنگیں تعمیر کر لی کنکریٹ کی، وہاں گھونسلے بنانے کی جگہ بھی نہیں۔ بڑے بڑے ٹیلی فون کے ٹاور لگ گئے، پول چھوٹے چھوٹے چلے گئے، دکانیں، چھپرے، سب کچھ تو ختم ہو گئے، کہاں سے بنے گا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ترقی نہیں کرنی چاہیے تھی، ترقی بالکل آپ کا حق ہے، لیکن ان چیزوں کا بھی خیال کرنا تھا جو آپ کو محفوظ رکھتے تھے۔ غور کیجئے گا، جب سے پرندے آپ سے روٹ کے گئے، آپ پر بیماریوں کے حملے ہو رہے ہیں، آپ 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 کے مختلف، آپ اس کو ڈپریشن کا شکار کہہ لیں، آپ مختلف وائرس پھیلنے کی بات کر لیں، یہ سب آپ کے درمیان سے پرندوں کے اٹھ جانے کی ہی وجہ سے۔ اس پر آپ کو سوچنا ہوگا، شاید دوبارہ شروع کریں، پھول پھلواری، کیاری، پرندوں کے لیے ماحول سازگار بنانا، شاید روٹھے ہوئے پرندے ہمارے درمیان آ جائیں، اور شاید ہم دوبارہ سے اپنی اسی بھرپور اور بہترین صبحوں میں داخل ہو چکے جو اب ہمیں کہیں بھی میسر نہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، فی امان۔